بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا آخری حلقہ سماعت فرمائیں۔ ان کی وفات کے بعد بی بی صاحبہ نے جب محسوس کیا کہ میں حاملہ ہوں، خاوند فوت ہو گیا ہے، اب حالات کیا ہوں گے، تو انہوں نے اللہ کے لیے منت مانی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ یا اللہ میرے بطن میں جو ہے نا میں تیرے نام پہ آزاد کر کے بس تیری غلامی میں دے دوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقت کر دوں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بی بی صاحب کا ایک تو اخلاص تھا، اور کچھ یہ حالات بھی تھے کہ میں کل بڑے بچے کی کیسے پرورش کروں گی، خاوند تو بہت ہو گیا، اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کے گھر کا مجاور بنا دوں بجائے اس کی کہ میری اولاد ضائع ہو جائے۔ اور اس واقعے کو قرآن نے چونکہ ذکر کیا ہے تو ہمیں ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ منت ماننا اگر خالص اللہ کے نام پہ ہو تو جائے، منت کسی غیر کے نام پہ، جیسے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے جہالت ہے، کہتے ہیں کہ جی اگر میرا بیٹا حج سے خیریت سے آ گیا تو میں مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا، یا میں مزار پہ جا کے جناب جو ہے باقاعدہ بکرے ذبح کر کے خیرات تقسیم کروں گا، یا میں فلاں پیر کی مزار پہ پھولوں کے چادریں چڑھاؤں گا، دیے جلاؤں گا۔ یہ ساری منتیں غیر اللہ کی ہیں، لاکھ اللہ کا نام لے، جب کسی غیر کو آپ نے شریک کر لیا تو وہ غیر کی شرکت ہو گئی اور شرک بن جاتا، اس کی آپ لاکھ بہانے کریں، وہ جی میں نے بکرا تو اللہ کے نام پہ ذبح کیا، اور میں نے ذبح کے وقت باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، اور میں مسلمان آدمی، تو پھر اس بکرے کو قبر پہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ قبر کے بغیر ثواب اللہ نہیں دیتے۔ اگر آپ نے خیرات کی تھی تو خیرات تو کسی جگہ کرتے، ثواب تو اللہ نے دینا، لیکن جب آپ کو ایک جگہ معین کر کے لے گئے تو مانا ہے کہ آپ نے اس غیر کو بھی شریک کیا ہے اس نظر۔ بہرحال تو اللہ کے لیے جو منت ہے وہ جائے۔ اب بی بی صاحبہ نے جب منت مان لی تو قرآن پاک فرماتے ہیں کہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، کہ جب بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ میاں آپ تو جانتے ہیں تو بچی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا اور لڑکی برابر نہیں ہو سکتے، میں نے منت تو مانی ہے کہ آپ کے گھر کے لیے میں اپنی اولاد کو وقف کر دوں، لیکن جو بات لڑکے میں ہوتی ہے وہ لڑکی میں تو نہیں ہو سکتی۔ اور آج وہ قومیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے کے لیے تیار ہے، یعنی آپ حیران ہوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی یعنی والدہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے نہیں عورتوں اور مردوں میں مساوات ہونی چاہیے۔ تو پہلے تو آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بی بی نے کہا کہ مرد اور لڑکی برابر نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ جو ان کے مساوات کے نعرے ہیں، اب اللہ کی رحمت سے وہ خود دم توڑ لیں گے۔ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اب آہستہ آہستہ وہ عورت بھی سمجھنے لگی ہے کہ میں نے تو آزادی کے چکر میں آ کے میرا تو استحصال کیا گیا، میں نے تو سمجھا تھا کہ اس آزادی سے میں بہرہ ہوں گی اور میں مردوں کے برابر آ جاؤں گی، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا تو استحصال کیا گیا کہ ہر کام میں عورت کو لایا گیا۔ نعرہ تو بڑا خوب دیا گیا نا کہ جی آپ کو آزادی ہے، مساوات ہے، لیکن کبھی دیکھیں تو جناب پادریوں کے کیس بن رہے ہیں، کبھی دیکھیں تو جناب فوجی خواتین کے ساتھ زیادتیوں کے کیس بن رہے ہیں، کبھی دیکھیں تو جناب پولیس میں جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ کیس بن رہے ہیں، اور اب وہ خود چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو۔ تو بہرحال جب انہوں نے منت مانی، انہوں نے کہا کہ اللہ میاں میں اپنی منت پہ قائم، لڑکی ہے یا لڑکا ہے یہ اللہ کی بات۔ تو آپ اپنی بچی کو لے کے وہاں ہیکل سلیمانی میں پہنچی، جہاں حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے اور دیگر بھی اولیاء صلحاء علماء موجود تھے۔ ان سب کو پتہ چلا کہ عمران کی بیٹی ہوئی ہے، اور وہ بڑا معروف گھرانہ تھا، سب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم بچی کی کفالت کرنے کے لیے تیار، کوئی فکر کی بات۔
ہم بیٹی بنائیں گے، ہم پالیں گے۔ اس پہ ان کا اختلاف۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اختلاف کی کوئی بات نہیں، ہم سب کا جذبہ تو صالح ہے نا، جذبہ تو یہ ہے نا کہ ایک بچی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کفالت کرنی ہے، اور اس بچی سے پھر دین کا کام لینا ہے، اس کو دین کے لیے تیار بھی کرنا۔ بڑی اچھی بات، بڑا اچھا جذبہ ہے، تو لڑائی کس بات؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرعہ اندازی کر لیتے، قرعہ ڈال لیتے، اور قرعہ ڈالنا جو ہے اس شریعت میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی جائز۔ یعنی آج بھی اگر مثلا دو بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہوئی ہے برابر ہے، لیکن ایک بھائی کہتا ہے کہ جی یہ اچھی ہے اور وہ اچھی نہیں ہے، تو قرعہ ڈال جس کا جو نصیب ہو۔ اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بین نسائہ، کہ آپ جب باہر سفر کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تو اپنی بیویوں میں باقاعدہ قرعہ اندازی فرماتے کہ کس کا قرعہ میرے ساتھ جانے کے لیے آتا ہے اور کس کا نہیں آتا۔ تو قرعہ تجویز یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی قلم لے لیں ہر کوئی، کیونکہ اللہ والے لوگ تھے، کتابیں لکھنے والے علماء تھے سارے، نے کہا کہ بھئی اپنی اپنی قلم لے آؤ۔ اور اس زمانے میں یہ عام قلمیں تھی، سادہ، جو لکڑی قسم کی ہم بھی اپنے ملکوں میں استعمال کرتے تھے۔ آج کل تو خیر دنیا ترقی کر گئی کہ قلم بھی بدل گئے، اور تو قلم بھی اتنی قیمتی ہو گئے کہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال ان قلموں پہ نام لکھ دیتے، اور یہ نیا عجیب انداز ہے قرعے کا، یعنی ایسا قرعہ کبھی نہ تاریخ انسانیت میں اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ندی بہ رہی ہے، ہم سب کلمے لکھ لیتے ہیں، اپنے اپنے نام لکھ لو، اور اس ندی میں کلمے پھینک دو پانی میں۔ تو صاف بات ہے وہ تو بڑی کم وزن ہوتی ہے، اس کا وزن تو ہوتا ہوگا نہیں اس کے قلم کا، تو لازم بات ہے کہ وہ بہاؤ جیسے ہے پانی کا ویسے تیریں گی، لیکن جو قلم بہاؤ کے خلاف اوپر تیرنا شروع کر دے اس کا حق ہے کہ بولے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، بندے کی طرف سے نہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ مخاطب ہو کے فرمایا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اس وقت تو نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی ڈال رہے تھے، اپنی کلمیں ڈال رہے تھے کہ کون بی بی مریم کی کفالت کرے گا، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے اب ہم موجود نہیں تھے، ہم آپ کو بتا رہے۔ تو اب جناب جب اس دریا میں قلمیں ڈالی گئی تو اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو تھی وہ اوپر تیرنے لگی، کیونکہ وہ نبی تھے اور تو کوئی نبی تھا نہیں۔ اللہ نے اپنی نبی کی عظمت کو تو برقرار رکھنا۔ اور دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ اصولاً حضرت بی بی مریم کی خالہ بنتی تھی، اور الخالۃ بمنزلۃ الام، حضور نے فرمایا کہ جو خالہ ہوتی ہے تو اس کا درجہ وہی ہے جو ایک ماں کا درجہ ہوتا ہے۔ تو یعنی اب ایک بی بی مریم کو گویا کہ اپنی ماں کا گھر مل گیا، ماں نہ صحیح تو خالہ کا گھر سے، اللہ کی اس میں ایک۔ اب جب حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی نشو و نما ہوئی، یعنی اب آپ کچھ بڑھنے لگی، آپ کا دور رضاعت جو تھا وہ گزرا، آپ تھوڑا چھوڑی آہستہ آہستہ آپ بڑی ہونے لگی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی ہیکل سلیمانی میں ایک کمرہ مبارک تھا جس میں آپ خصوصی طور پہ کبھی کبھی عبادت کے لیے جاتے تھے، آپ نے وہ کمرہ بی بی کے لیے مخصوص کر دیا، اور ہیکل سلیمانی کے ساتھ وہ کمرہ تھا، تاکہ آخر بچی ہے کل بڑی ہوگی، پھر کچھ ایام ایسے بھی عورتوں کے ہوتے ہیں جس میں وہ مساجد میں نہیں آ سکتی ہیں، تو ان کے لیے اہتمام کر دیا گیا کمرے کا کہ آپ اسی میں رہیں، اسی میں بیٹھیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام یعنی چونکہ اللہ کے نبی تھے، اور ہر نبی باغیرت ہوتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ غیرت جو ہے یہ تو صفت ایمان ہے، اور حضور نے فرمایا انا اغیر واللہ اغیر منکم۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا تم غیرت کی بات کرو، میں تم سے زیادہ بڑا باغیرت ہوں، اور اللہ تو سب سے بڑے بڑا۔
تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ جب بعد تشریف لے جاتے تو ان کے حجرہ مبارک کو بند کر دیتے کہ اکیلی بچی ہے. اچھا ہوا اس زمانے میں یہ ایمنسٹی والے نہیں تھے، ورنہ حقوق انسانیت کا واویلا کرتے کہ زکریا علیہ السلام نے دیکھو جی بچی کو قید کر دیا. یہ خود تو جس کو چاہے قید کر، خود تو لوگوں کی بچیاں قتل کروا دیں، لوگوں کے معصوم بچوں پہ گولیاں چلوا دیں، لیکن ان کو سارے حقوق کی خلاف ورزیاں اسلام میں نظر آتی. بہر صورت ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جو تشریف لائے تو دیکھ کے حیران ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حیران ہو گئے کہ عجیب بات، بھائی کمرہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، راستہ کوئی نہیں، چابی میرے پاس ہے، میں نے آگے کھولا ہے، اور بی بی مریم کے تو اندر ماشاءاللہ سارے پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں، اور اتنا اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور پھر نعمتیں بھی وہ ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے، وہ پھل بھی موجود ہے جس کا موسم بھی گزر گیا. تو آپ حیران ہو. قال یا مریم انا لک ھذا، آپ نے فرمایا کہ بی بی مریم یہ کہاں سے آ گئے، یہ کیسے ہو؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بی بی مریم نے کہا حضرت زکریا حیران کیوں ہوتے ہو، یہ میرے اللہ نے میری طرف بھیجے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں بغیر کسی حساب کے رزق عطا فرما دیتے ہیں. اس سے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک مسئلے میں کتنی مسئلے سمجھ آ سکتے ہیں کہ حضرت زکریا جو پوچھ رہے ہیں انا لک ھذا، معلوم ہوا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ پوچھنے کی کیا ضرورت. اور دوسرا یہ ہے کہ بی بی مریم نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری بزرگی ہے، میں بھی تو آخر عمران کی بیٹی ہوں، میری کفالت بھی تو ایک نبی کی گود میں ہو رہی ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت یہ تو آپ کی برکت ہے، آپ کی وجہ سے مجھے ملے. سیدھی بات کی میں نے اللہ، یہ سب اللہ. یہ ہوتا ہے اصل میں عقیدہ کہ آدمی نبی کے سامنے کھڑا ہے لیکن ادبن بھی نہیں کہہ دیتا کہ جناب یہ آپ کی مہربانی. جیسے ہم احترامن بھی کہہ دیتے ہیں نا بزرگوں کو کہ ماشاء اللہ جی آپ بڑی کامیابی، آپ کہہ نہیں جناب یہ سب آپ کی برکت ہے، آپ کی دعا ہے، میں کیا کر سکتا. لیکن اللہ والے جو ہیں وہ نبیوں کے گھر میں پلنے والے، بالکل ان کے عقیدے پہاڑوں کی طرح مضبوط. حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا مولا اگر بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو موسم تو ہماری بھی گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، ہمارا وہ سن جو ہے اولاد والا وہ تو گزر گیا. لیکن اگر آپ چاہیں تو پھر بغیر موسم کے ہمیں بھی تو بچہ دے سکتے ہیں، وہ بھی تو ایک پھل ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے جب دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی تو قرآن خود کہتا ہے کہ جب آئے تو ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اور ایک دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ یا اللہ مجھے اکیلا نہ موت دے دیجیے، میرا بھی کوئی وارث پیدا فرما دے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں گے، وارث سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام کا مال کا میراث ہوتا. انبیاء علیہ السلام کا میراث جو ہے جیسے وارثا داؤد سلیمان و داؤدا، تو وہاں بھی مراد علم و نبوت ہے، علم اور حکمت ہے، ورنہ سلیمان علیہ السلام کے اور بھائی بھی ہیں، ان کو میراث کیوں نہ ملے. اسی طرح جو میراث ہے سب حضور نے ایک فیصلہ کن بات فرما دی کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم جتنے اللہ کے نبی ہیں لا نرث ولا نورث، ہم وارث نہیں بنتے، نہ ہمارا میراث ہوتا ہے.
ما ترکناہ فہو صدقۃ، جو اگر ہم کوئی مال چھوڑ بھی جائیں بس وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں، ہمارا کوئی بھی راستہ۔ اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میراث ہو نا، تو بعض اوقات میراث کے لیے بھی آدمی دعائیں مانگتے ہیں کہ یار ابا مرتا ہی نہیں، سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، کب مرے جان چھٹے مجھے جداد بھی دے۔ بہت سارے بچے ہیں نا ماشاءاللہ فرما بردار، جو رات دن دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا کریں ہو بھائی، تمہارے باپ کا کیا ہوگا؟ جی آپ کیا کہتے ہو، بوڑھا پڑا ہوا ہے سانپ بن کے دولت پہ۔ تو اگر کوئی آدمی نبی کا میراث ہو اور نبی کے لیے ایسی تمنا کر لے کہ ان کو بھی موت آئے اور میں مار ہوں، تو کافر ہو جائے۔ اللہ نے نبیوں کا میراث ہی نہیں رکھا کہ کسی کے دل میں لالچ پیدا ہی کیوں، حسد پیدا ہی کیوں ہو، جذبہ پیدا ہی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ نادا ربہ نداء خفیا، کہ اللہ کو پکارا اور بہت رات کو اندھیرے میں تہجد میں اکیلے کھڑے ہیں اور خفیہ انداز۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے اندر کبھی آدمی تجاوز نہ کرے کہ زور زور سے چیخے۔ دعا کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ۔ یہ جو ہمارے ہاں جیسے آپ نے دیکھا ہے طوافوں میں ایک رواج ہو گیا ہے کہ ایک معلم آگے پڑھا رہا ہے اور پیچھے چیخ رہے ہیں، اور عورتیں بھی زور زور سے اللہم ربنا، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ عورت کے لیے رفع صوت، اصل دعا وہ ہوتی ہے جو تمہارے دل سے نکلتی ہے کہ تم عاجزی کے ساتھ تضرع کے ساتھ جانتے ہو کہ اللہ سن رہے ہیں، میں ایسا بولوں یا زور سے بولوں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں نادا ربہ نداء خفیا۔ اور اس کے بعد جو ہے صاف کہا کہ میرا مولا انی وہن العظم، میری ہڈیاں بھی کمزور، واشتعل الراس شیبا۔ اب دیکھیں نا جی کہ قرآن کتنا پہلے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہڈیوں میں بھی کمزوری ہوتا ہے، اور کتنا عظیم محاورہ ہے کہ واشتعل الراس شیبا، میرا اللہ میرا بال تو ایسے ہے نا جیسے شعلہ بھڑکتا ہے، ایسے سفید ہو گئے، کوئی کالا رہا ہی نہیں ہو تو بوڑھا ہو گیا۔ لیکن آپ کی دعا سے میں نا امید نہیں، آپ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے نے آواز، اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ بات ہے کہ اللہ پاک نے خود ادا ندا فرمائی، تو ایک ہی بات ہے چاہے ملائکہ کے ذریعے ہو یا خداوند قدوس براہ راست فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام ہم نے بھی آپ کی دعا سن لی ہے، اور فرشتے نے بھی آگے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، اللہ تمہیں بیٹا دیں گے، اور بیٹا بھی یحییٰ ہوگا، اور بیٹا بھی ایسا ہوگا مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا، یعنی وہ بھی نبی ہوگا، اور سید ہوگا، سردار ہوگا، حصوراً وہ پاک ہوگا، اس کو عورت کا تو خیال تک بھی نہیں ہوگا، نبی ہوگا اور صالحین میں ہوگا۔ اتنی صفتوں والا ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام صفتوں والا بیٹا جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے جو ملے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اللہ نے بچپن میں آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ با عظمت دور جو ہے، جب آپ کا دور گزرا ہے تو اب اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنی طبعی موت سے فوت ہوئے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ظالموں نے، یہود نے ان کو بھی شہید کیا ہے، ان کے پیچھے دوڑے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت ایسے کھڑا تھا اس کے اندر جا کے پناہ لے لی، اور درخت مل گیا،
تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام اس پہ پناہ لے لیں. لیکن بعض روایات اسرائیلیہ میں ہے کہ شیطان نے ان کے کپڑے کو تھوڑا سا کھینچا تھا کہ یہود کو پتہ لگ جائے کہ زکریا یہاں چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ عالم اس نے کھینچا. بہرحال بعض روایات یہ ہیں کہ ان ظالموں نے اس درخت پہ آلہ رکھا اور حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو گئے اور دٹ. لیکن بعض روایات کہتی ہیں کہ یہ بات غلط ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اپنی طبعی موت کے ساتھ وفات. ان کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور آیا، اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور تقریباً برابر. اور اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو بڑی صفتیں عطا فرمائی تھی. ایک تو علم کتاب و حکمت آپ کو بچپن میں دیا گیا، اور دوسرا اللہ نے لقب دیا کہ آپ سید ہیں، سردار ہیں. اور حصور کہتے ہیں وہ آدمی اپنے آپ کو روکنے والا جس کو عورت کی خواہش ہی نہ ہو. اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء میں بھی، یعنی انبیاء علیہ السلام کی قسمیں بنائی کہ بعض انبیاء تو ایسے آئے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. جیسے ابھی آپ داؤد و سلیمان علیہ السلام کا پڑھ چکے. اور بعض انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل زاہدانہ زندگی، فقر والی زندگی تھی کہ ایک دن کھا لیا ہے اور ایک دن نہیں ملا. اسی طرح اللہ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو زیادہ بیویاں رکھنے کی بھی اجازت دی. جیسے بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے 100 بیویاں اور 300 آپ کے پاس بانیاں. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 700 عورتیں حرم میں تھیں اور اتنی ہی بانیاں تھیں. وہ یہ روایات اسرائیلیہ ہیں، لیکن کثرت ازواج بھی انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 11 نکاح فرمائے اور بوقت وفات 9 بیویاں آپ کے گھر میں موجود. لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ایسے نبی بھی بھیجے ہیں جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ انہوں نے زندگی میں شادی ہی نہیں فرمائی موت تک. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی شادی نہیں فرمائی اور آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے لیکن شادی نہیں فرمائی. تو اسی دور میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو دور ہے اسی زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ وہ بی مریم جس کی امرات عمران نے منت مانی تھی اور جس کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی تھی، اب وہ بیوی جو ہیں جوان ہو گئی. تو جب بی بی مریم علیہ السلام جوان ہو گئی تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ علیحدہ بیٹھتی کبھی کبھی اور اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اور اسی طرح بعد ایام خاص میں بھی ذرا علیحدگی اور تنہائی اختیار کرتی میں کہ گھر والوں سے تھوڑا دور رہو. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتی تھی تاکہ میری عبادت جو ہے وہ ریا میں ادا کرتا. جس کو اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ذکر فرمایا ہے، اور سورت مریم کے نام سے قرآن میں سورت موجود ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ آپ ایک جانب شرق میں چلی گئی اور آپ علیحدگی میں اور پردے میں آپ بیٹھی ہوئی تھی کہ دور سے آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان آدمی آ رہا. تو بی بی مریم حیران ہو گئی کہ یہ کون آدمی کہ میری طرف اور میرے منزل کی طرف اور میرے گھر کی طرف، اور میں اکیلی عورت ہوں اور میری طرف بڑھتا ہوا آ رہا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو بی بی صاحبہ نے فوراً کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میں خدا کی پناہ پکڑتی ہوں، میرے قریب مت آؤ. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. تو حضرت آنے والے جو ہیں وہ تو دراصل جبریل علیہ السلام تھے، لیکن چونکہ انسان کی شکل میں تھے تو بی بی صاحبہ پہچان نہیں سکتے. تو ان نے فرمایا کہ بی بی کیوں گھبرا رہی ہو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تاکہ آپ کو آ کر غلام کی، ایک لڑکے کی جو ہے وہ خوشخبری دوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا.
بی بی مریم نے کہا عجیب بات، تم کیسے مجھے ایک بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آ گئے ہو؟ حالانکہ میں نے تو ابھی شادی بھی نہیں کی، مجھے تو کسی بندے نے آج تک ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں، اور نہ ہی نعوذ باللہ میں کوئی غلط قسم کی عورت ہوں، سرکشی کرنے والی، گناہ کرنے والی۔ تو بغیر خامد کے، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے کیا مطلب ہے بچے کی خوشخبری دینے کا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اللہ پر یہ آسان ہے، وہ چاہیں تو آدم علیہ السلام کو بھی تو نے پیدا فرمایا، ان کا بھی تو کوئی ماں باپ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو بالکل آسان ہے، جو چاہے، وہ تو فعال لما یرید ہے۔ بی بی صاحبہ چپ ہو گئے کہ بھی عجیب بات ہے، اور یہ تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اب یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کو ٹالا بھی تو نہیں جا سکتا۔ تو روایات میں ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام قریب آئے اور پھونک ماری، اور پھونک جو تھی وہ سیدہ مریم کے منہ سے داخل ہوئی، اور اسی کو اللہ نے ذریعہ حمل بنا دیا۔ اور بہت تفصیل کا قصہ مبارک ہے، یعنی جس کی اگر تفصیل اور عظیم عجیب قصے مبارک۔ بہرحال جب بی بی صاحبہ اور ساتھ اللہ نے یہ خوشخبری بھی دے دی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا ہے، اس سے پہلے کسی نے نام نہیں رکھا تھا۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آسمانوں سے رکھا گیا، کہ جس کی قرآن پاک نے باقاعدہ وضاحت کی ہے سورت آل عمران میں بھی کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ خوشخبری دے دو بی بی مریم کو۔ ملائکہ نے آ کے کہا کہ بی بی مریم اللہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک بچہ دیں گے، اور اس بچے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ اللہ کے ہاں دنیا میں بھی عزت والا، آخرت میں بھی عزت والا، اللہ کے مقربین میں سے، اور اللہ اس کو یہ بھی شان دیں گے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ وہ ابھی اپنے مہد میں، اپنے جھولے میں ہوں گے، اپنے دور رضاعت میں بھی بات کریں گے، اور وہ بات ایسے ہوگی جیسے بزرگی میں بات کرتے ہیں، اتنی دانائی والی بات۔ تو ان کا نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل نام مبارک ہے آسمانوں میں، وہ بھی آسمانوں میں رکھا گیا احمد، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ بشارتی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو آپ کا سماوی نام مبارک جو ہے وہ احمد ہے، اور ولادت کے بعد جو ارضی نام رکھا گیا وہ محمد ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا احمد وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمی وانا العاقب الذي ليس بعدي نبی، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے کہ نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دیں۔ تو اب قرآن مقدس نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بہرحال اختصار کے ساتھ ہم عرض کرتے ہیں کہ بی بی مریم صاحبہ حاملہ ہو گئیں، اور جب ولادت حمل کا وقت آیا تو بی بی صاحبہ بہت گھبرائیں، اور آپ نے حتیٰ کہ اتنا بھی کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس وقت سے پہلے مر جاتی، میرا تو ذکر بھی نہ ہوتا دنیا میں، میرے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔
تو آپ نے بی بی صاحبہ نے یعنی کوئی ایک باغ تھا کھجوروں کا، وہاں جا کے کہ بھی اب گھر میں تو یہ مسئلہ ہو نہیں سکتا، ولادت بالکل قریب ہے، دتیں شروع ہونے والی ہیں، تو جتنا میں کر سکتی ہوں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جو ایک بچی کر سکتی ہے، وہ ایک کھجور کے جھنڈ میں چلی گئی، ایک تنے کے ساتھ بیٹھ گئی، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ولادت ہوئی، اور بی بی بڑی پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا۔ اللہ نے فرمایا کہ بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کھجور کے ساتھ بیٹھی اس کو ذرا ہلاؤ، اس سے آپ کے لیے ہم غذا اتاریں گے۔ اس لیے اور آپ کے نیچے ہم ایک چشمہ جاری کر دیں، اس سے آپ پانی پی لیں۔ اس لیے بعض علماء نے بڑا اس آیت پہ عجیب سا ادیبانہ جملہ لکھا ہے کہ گویا کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے بی بی یعنی کلی من الرطب الجنی واشربی من الماء النقی وقری عینیک بالولد النبی، کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے بی بی مریم تم اس تازہ کھجوروں سے خوراک بناؤ اور چشمے کا پانی پیو، اور نبی جیسے بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، کیوں فکر کرتی ہو تم؟ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے بوقت ولادت اور ولادت کے فوراً بعد کھجور سے زیادہ بہتر کوئی وٹامن نہیں ہو سکتا، کوئی خوراک نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے بہتر اور کوئی چیز ہوتی تو اللہ وہ بھی تو بھیجنے پہ قادر تھے بی بی مریم کے لیے، پہلے رزق بھیج سکتے تھے تو اب اور فروٹ نہیں بھیجے جا سکتے۔ تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ کھجور کی سے اچھی غذا جو ہے وہ عورت کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پر جو عرب خواتین ہیں، جو صحیح معنوں میں عرب لوگ ہیں، وہ جب ہمارے گھروں میں آتے ہیں نا تو وہ کھجور ہو تو یا ہمارے گھر والے ویسے بھی رواج کے مطابق عرب سمجھ کے کھجور رکھیں، تو ہمارے لوگ تو 2-3 کھجوریں کھانے کے بعد السلام علیکم بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ حیران ہوتی ہیں کہ تم کیسے لوگ، یہ تم کیسی عورت ہو، تم کیسے زندہ ہو، اور کیسے تم اپنے حقوق کی اور اپنی صحت کا خیال رکھتی ہو، اللہ نے تمہارے لیے غذا تجویز کی ہے، اس سے تم بھاگ رہی ہو۔ یہ ہمارے لوگ تو آپ تو 1 کلو 1.5 کلو 2 کلو تو روز ہم کھجور کھاتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اللہ کی قدرت ہے، ان میں وہ میٹھے میٹھے نہیں ہیں جن سے آپ ڈرتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے جو میٹھا ہے نا جی گلوکوز وہ الگ ہے، یہ فریکٹوز الگ ہے، جو فروٹوں میں اللہ نے میٹھا رکھا ہے یہ وہ نہیں ہے، اور شہد میں جو ہے وہ ان تینوں میں نہیں، وہ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال تو بی بی صاحبہ نے اب بی بی صاحب نے کہا کہ بچہ ہو گیا لیکن اب میرے لیے تو مسئلہ ہے، قوم کو کیا جواب دے؟ اللہ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام بی بی سے کہہ دو، گھبرانے کی کیا بات، ہم اگر بغیر باپ کے بغیر شادی کے تمہیں بچہ دے سکتے ہیں تو تمہاری عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ جب آئے کوئی اعتراض کرنے کے لیے بالکل بات نہ کرو، چپ کر جاؤ، بس بچے کی طرف اشارہ کر دو، ہم جانے اور بچہ جائے۔ تو آپ کی قوم جو تھی جناب وہ اکٹھی ہو کے آ گئی اور آ کے کہنے لگی کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ قوم اکٹھی ہو کر نے کہا کہ ہارون کی بہن یہ کیا؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی بی مریم کا ایک بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا، اس لیے قوم نے کہا کہ اے ہارون کی بہن یہ کیا بات ہے کہ بچہ اور بغیر شادی کے، اور تمہارا تو خاندان بڑا پاک ہے، تمہارا باپ ایسا نہیں، تمہاری اماں ایسی نہیں، تم کیسی نکل آئی؟ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر بی بی مریم کا بھائی ہارون ہوتا تو آپ کی اماں کو منت ماننے میں اپنی بچی دینے کی کیا ضرورت، اپنی لڑکی کو وہاں چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی، اس کے بھائی کو بٹھا دیتے۔ تو یہ لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے سمجھنے میں کہ ہارون کو حضرت بی بی مریم کا بھائی بنا دیا۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگوں نے ایک اور غلطی کی، انہوں نے فرمایا کہ ہارون سے مراد ہارون علیہ السلام، اور آپ کا چونکہ سلسلہ نسب ان کے ساتھ تھا اس لیے آپ کو اخت ہارون کہا گیا، لیکن یہ بھی دور کی بات ہے، کہاں ہارون علیہ السلام اور کہاں بی بی مریم علیہ السلام، ان کے تو درمیان میں بہت بعید ہے۔
اصل بات جو ہے راجح جو محققین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں اس زمانے میں ہارون نامی شخص جو تھے ایک بڑے صالح اور اپنی پاک بازی میں اور اپنی بزرگی میں بڑے معروف تھے، اور ہر پاک باز آدمی کو نسبت کی جاتی تھی کہ بھئی ماشاء اللہ یار یہ تو پھر اس جماعت کا آدمی ہے نا۔ آج بھی آپ کسی کو دیکھیں نا جی کہ اس کا داڑھی مبارک لمبی ہو اور پگڑی باندھی ہوئی ہو اور جناب اس کے پنڈیوں تک کرتا ہو اور نیچے چادر ہو، تو آپ دور سے یار معلوم ہوتا ہے یہ ہے کوئی تبلیغی جماعت کا آدمی، تو فوراً نسبت کر دیتے ہیں آپ لباس سے۔ اسی طرح بعض جماعتوں کے اپنے اپنے جیسے قسم کے نشان بن گئے ہیں کہ بھئی کپڑے سے، پگڑی سے، لباس سے، تو اس دور میں بھی حضرت ہارون کی پاکیزگی جو تھی وہ ضرب المثل، اس لیے ان کی طرف نسبت کی جاتی تھی کہ بھئی تم تو وہ خاندان ہو، اور پھر جو حضرت کی کفالت کرنے والی بی بی صاحبہ ہیں وہ بھی تو حضرت ہارون کے خاندان سے، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی۔ کہا تمہاری ادھر نسبت ہے اور تمہاری یہ کیا ہو؟ فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم نے کہا عجیب بات کرتی ہو، یہ بچہ جو جھولے میں سویا وہ یہ بات کرے گا؟ تو ابھی آپ یہ باتیں ہو رہی تھیں اور اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ہم نے کہا اعتراض نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے اور اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے قائم کرنے والا بنایا ہے، کون ہو تم اعتراض کرنے والے؟ جب حضرت عیسیٰ بولے تو سب چپ ہو، وہ تو ایک ایسا معجزہ وجود میں آ گیا نا کہ سب کی زبانیں گنگ ہو کے رہ گئیں کہ جس کی صفائی میں ایک معصوم بچہ بول پڑے۔ اب جناب سب کے سب چپ ہو گئے اور وہیں سے ہی ایک ذہن جو تھا وہ بننا شروع ہو گیا کہ بھئی اس طرح جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو یہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی عام بچہ ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ہی بیٹا ہے۔ خالق عادت چیز جو ایک نظر آئی تو قومیں جو ہے اسی طرح بات پیروں کی کرامتیں دیکھتے ہیں نا لوگ، نعوذ باللہ وہ بھی گمراہ ہو جاتے، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کی جاتی ہے، اور معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کیا جاتا ہے ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، ان کی شان کی بلندی کے لیے، ورنہ چیز تو اللہ کے ہاتھ۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے بڑے خوبصورت تھے، بڑا سفید سرخ رنگ تھا اور آپ کے بال مبارک جو تھے وہ کندھوں تک تھے، اور قد مبارک جو تھا وہ درمیانہ تھا، یعنی نہ بہت بڑا قد مبارک تھا نہ چھوٹا قد مبارک تھا، اور اللہ نے بڑا جمال دیا تھا، اور سادگی کا کمال یہ تھا کہ جہاں مرضی آتی سو جاتے، جہاں مرضی آتی بیٹھ جاتے، نہ گھر بنایا نہ جگہ بنائی نہ شادی فرمائی۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے جو ہیں وہ حواریین کہلاتے ہیں۔ حواریین کہتے ہیں اصل میں کپڑے صاف پہننے والے یا کپڑے دھونے والے، اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں دریا کے کنارے پہ کپڑے دھو رہے ہیں اور کافی لوگ ہیں، ان کو بلایا بھی کون نے کہا جی ہم تو دھوبی ہیں کپڑے دھوتے ہیں۔ فرمایا کپڑے دھونے کب تک کپڑے دھوتے رہو گے، میرے ساتھ آؤ میں تمہیں دل کو دھونے کا طریقہ بتاؤں۔ تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا اور وہ مسلمان ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت بن۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو جہاں کی بھی پیشین گوئیاں فرمائیں، اور اسی زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، ورنہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تائید فرماتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان بڑھنے لگی تو یہود پھر اپنی دشمنی پہ اتر آئے، اور یہودیوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر اسی طرح آزاد رہے تو ان کی تو شان روز بروز بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے اس زمانے کے بادشاہ کو راضی کیا اور ان سے کہا کہ جی ان کو جو ہے تو آپ کے خلاف جماعت بنا رہے ہیں، وہ تو انقلاب لائیں گے اور آپ کا تخت الٹ دیں گے، لہذا فوراً ایسے آدمی کو تو گرفتار کر کے پھانسی دی جانی چاہیے۔ بادشاہ نے بھی حکم دے دیا۔
اور اسی اثنا میں آپ کے حواریین نے آپ سے کئی مطالبے کیے اور اللہ نے آپ کو بڑے عظیم معجزات عطا فرمائے. اور خدا کی شان ہے کہ ہر پیغمبر کو معجزہ اس کے زمانے کے مطابق ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادوگر تھے تو اللہ نے عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ طب کا اور حکمت کا اور اس کا بڑا زور تھا تو اللہ نے ان کو معجزے بھی ایسے عطا فرمائے کہ ابرص جیسے لوگ، برس بیماری والے، کوڑ کی بیماری والے، ان کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے پھونک مارتے اڑ جاتا. ایسے معجزات تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، اور پھر خدا کی شان ہے کہ معجزات میں ایک اشارہ بھی تھا کہ اگر عیسیٰ کے ہاتھ سے مٹی کے ہم پرندہ بنا کے اڑا سکتے ہیں تو خود عیسیٰ کو نہیں اڑا سکتے. اس کا اوپر جانا کون سا مشکل ہو جائے. تو سیدنا عیسیٰ، اور اسی طرح میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا گیا تو آپ کے زمانے میں ایک عام بدو جو ہے نا جی، پڑھا ہوا بھی نہ ہو لیکن ایسے قصیدے اور ایسے شاعرانہ اور بلیغانہ اور ادیبانہ کلام کہتا تھا کہ دنیا دنگ رہ جائے، حالانکہ پڑھے ہوئے بھی نہیں ہوتے. اور ان کو اپنے کلام پہ اتنی ناز تھا کہ کلام لکھ کے کعبے پہ لٹکا دیتے تھے کہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا تو جواب لکھے، برابر کی کوئی غزل لکھے، نظم لکھے، قصیدہ لکھے. سبع معلقات اب بھی کتابیں موجود ہیں جن کو باقاعدہ لٹکایا جاتا تھا تقابل کے لیے. عورتیں شاعر تھی، مرد شاعر تھے، اور اتنے بڑے بڑے ادیب تھے کہ آدمی ان کے ادب و بلاغت کے قصے پڑھ گیا. یعنی بعض لوگوں نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، متنبی بن گئے کہ میرے جیسا کلام کو نہیں لکھ سکتا لیا تو میں بھی نبی ہوں. تو اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا قرآن کہ تمام ادیبوں کا ادب، تمام بلیغوں کی بلاغت، تمام فصیحوں کی فصاحت جو تھی دم توڑ گئی، اور کوئی اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ نہ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں تشریف فرما تھے اور یہودیوں نے آپ کی رپورٹ کی. بادشاہ کی فوج نے آ کے گھیر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ جب دشمنوں نے بالکل یہ فیصلہ کر لیا کہ اب تو عیسیٰ علیہ السلام کمرہ دروازہ بند ہے، باہر فوج کھڑی ہے، نہیں جا سکتے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لو. آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا بل رفعہ اللہ الیہ. اور اسی کو قرآن نے فرمایا قال یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ. تو اور عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، اور جو حملہ کرنے والے تھے نا جی، ان کے ایک آدمی پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈال دی. وہ لوگوں نے کہا یہ عیسیٰ پکڑو پکڑو، اسی کو پکڑ کے پھانسی دے دیا. اب اس پر یہود کا تو یہ عقیدہ جم گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھائے گی. اور ان کا یہ عقیدہ پکا. اچھا، عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہو گیا، اب عیسیٰ علیہ السلام پھانسی دے دیے گئے، اور یہود پہ نے پھانسی دی ہے، اور وہ پھانسی چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ کر گئے. اب ہم جو مرضی آئے کرتے رہے، سارے گناہ حضرت عیسیٰ بخشوا کر. ان کا بھی یہ عقیدہ. اور ان میں پھر 3 گروہ بن گئے. ایک نے تو کہا کہ عیسیٰ خود خدا تھا اوپر چلا، ایک نے کہا کہ نہیں خدا تو نہیں تھا، اللہ کا بیٹا. اور ایک پارٹی نے کہا کہ نہیں خدا بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، بلکہ 3 میں 1 ہے. عقیدہ تثلیث جسے کہتے ہیں کہ بی بی مریم خدا اور عیسیٰ علیہ السلام، ان 3 میں ایک خدا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. ان 3 میں، لیکن ان 3 سے الگ تو نہیں ہے، لیکن ان 3 میں خدا. اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث. اور اللہ کے قرآن نے سب کی نفی. اچھا، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے ملعون، اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ نہیں اٹھایا گیا، بلکہ وہ تو پھانسی کے قتل ہو گئے. بلکہ ایک کتاب میں تو اس نے یہ بھی لکھ دیا کہ ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں. اچھا، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا، کیونکہ اس نے پھر خود مسیح موعود کا دعویٰ کرنا تھا. تو اگر مان لے کہ وہ موجود ہے تو دوسرا مسیح موعود کیسے بنے؟ تو بہرحال یہ ایک الگ لمبی بحثیں ہیں. اور توفی کا معنی پر بھی علماء کے بڑے بڑے ابحاث ہیں جو ہمیں اس وقت اجازت نہیں دیتا. لیکن قرآن نے بہرحال فیصلہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ما صلبوہ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ. میرا محبوب یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں.
نہ آپ کو قتل کیا گیا، نہ آپ کو پھانسی دی گئی، بلکہ اللہ نے آپ کو زندہ و سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ انہ طار مع الملائکہ، ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہوئے اوپر تشریف لے گئے، اور لیلۃ المعراج میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور احادیث میں ایک حدیث نہیں بلکہ احادیث متواترہ ہے کہ انہ ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق وانہ یقتل الدجال وانہ یکسر الصلیب وانہ یدع الجزیہ ویملأ الارض عدلا وقسطا ثم انہ یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث نہیں، متواتر احادیث ہیں، حتیٰ کہ علماء نے کتابیں لکھی التصریح یعنی بما تواتر فی نزول المسیح، اور اس میں کئی احادیث مبارکہ ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آخر زمانے میں اتریں گے، اور وہ بنو اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور میرے آقا جو ہیں وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھو، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دائرہ کھینچنا ہو نا جی، آپ دیکھتے ہیں نا جیسے ہند صاحب ہیں، انجینئر وغیرہ ایک دائرہ پلکار رکھ کے دائرہ بناتے ہیں، تو دائرہ تب بنتا ہے جب دونوں سرے برابر ہوں، اگر سرے برابر نہ ہوں تو دائرہ کبھی نہیں بنے۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے نبوت کی ابتدا کی تو اس وقت بھی آدم اور حوا صرف ایک مرد عورت تھی اور کوئی نہیں۔ اور یہاں بھی شان دیکھیں کہ جب بنو اسرائیل پہ انتہا ہوئی تو بی بی مریم اور عیسیٰ، اب دائرہ مکمل ہو گیا۔ اچھا، دائرہ کبھی بن نہیں سکتا جب تک اس کا مرکزی نقطہ نہ ہو، مرکزی نقطہ ہوگا تو پرکار رکھ کے دائرہ آپ بنائیں گے، اگر کہیں رکھیں گے نہیں تو دائرہ کیسے بنائیں گے؟ تو مرکزی نقطہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے سارا جہان سجا دیا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ایک عجیب بھی یعنی اتفاق ہے کہ آخر عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر کیوں بٹھایا گیا؟ تاکہ حضور نے سب کی تصدیق کی ہے، تو بنو اسرائیل کا آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی تصدیق کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی باب اللد میں دجال کو قتل کریں گے، اور انہی کے زمانے میں یہودیت کا پورا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، صلیب کی قوتوں کو بھی توڑ ڈالیں گے، اور یاجوج ماجوج بھی آپ کی دعا سے ہلاک ہوں گے، اسی زمانے میں نکلیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ ان پہ عذاب بیماری مسلط کریں گے، وہ مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگیں گے، اللہ پرندے بھیجیں گے بڑے بڑے جو ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوگی تو یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا سرکار محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے، اور آج تک روضہ مبارک میں وہ جگہ باقی ہے کہ ھذا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اور حضور نے فرمایا اسی طرح قیامت والے دن ھذا نبعث یوم القیامہ، ہم اس طرح قیامت میں اٹھیں گے کہ میں ہوں گا، عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، ابو بکر عمر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمت سے اور اپنے فضل و منت سے انبیاء علیہم السلام کا ایجاز اختصار کے ساتھ اور کچھ تفصیل کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، اور یہ جو منہج للتوضیح والے ہیں ان کا بھی شکریہ ہے کہ انہوں نے بھی صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ ہمارے دروس کو ریکارڈ کیا ہے۔ اللہ ان کو بھی اس کام میں برکت دے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ اس مبارک سلسلے کے اختتام پر ہم اللہ تعالی کی ذات عالی کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس عظیم خدمت کی توفیق بخشی۔
ہم فضیلت الشیخ محمد مکی حجازی مدرس مسجد حرام کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ حق تعالی شانہ انہیں اس کاوش پر جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق بخشے جو اسے پسند ہیں اور جن پر وہ راضی ہے، آمین۔ سامعین کرام، یاد رکھیں کہ قصص الانبیاء کے اس مبارک سلسلے کے جملہ حقوق منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن کے لیے محفوظ ہیں۔